السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ صلاح الدین کے 95ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین سلطان سے کہتے ہیں کہ میں مودود کو سپاہیوں سے ملاقات کے وقت پکڑ لوں گا اور اس طرح مودود کی جان کے بدلے میں آج تک چلی گئی بینارت کی ہر چال کا اعتراف کرواؤں گا۔ اس طرح دولت بھی پرسکون ہو جائے گا اور اپنا ارادہ بدل لے گا اور جنگ نہیں کرے گا۔ کمانڈر شیر کو کہتا ہے کہ مودود اعتراف کیوں کرے گا اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو؟ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ بینارت کی جان مودود کی اپنی جان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس پر عماد کہتا ہے کہ شہزادہ دولت کو جیسے ہی محاصرے کا سامان ملے گا وہ حملہ کر دے گا۔ سلطان کہتے ہیں کہ صلاح الدین ہمارے پاس وقت کم ہے اور تم جانتے ہو کہ اگر تم مودود کو گرفتار نہ کر سکے تو ہماری فوج کمزور پائی جائے گی۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں سلطان، اس لیے شہزادے مودود کی گرفتاری تک آپ دولت کو روکیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ دولت جنگ کا زیادہ خواہش مند ہے تو یہ کام مشکل ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو روکنے کی، کیونکہ تم نے کہا ہے کہ یہ وحد رستہ ہے۔ اور سلطان کہتے ہیں کہ مودود کے پاس وہاں پر بہت سارے سپاہی ہوگے، ان سے گزر کر کیسے پکڑو گے مودود کو؟ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیے، میں ضروری منصوبہ بنا لوں گا اور ان کے کھودے ہوئے گڑھے میں انہیں گرا دوں گا۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر مودود کا سپاہی مودود کو بتاتا ہے کہ ہماری صف میں شامل ہونے والے سپاہی رستے میں ہیں۔ اس پر مودود کہتا ہے کہ چلو ہم ان کا رستے میں استقبال کریں گے۔ بینارت کہتا ہے کہ رستے میں کیوں، انہیں یہاں آنے دو۔ مودود کہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمیں دیکھیں گے، اس طرح ان کا اعتماد بحال ہو جائے گا، ایسے وہ غزہ میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جنگل میں مودود کے صف میں شامل ہونے والے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہی دور کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے کہ جلد ہی یہ سپاہی شہزادے مودود سے ملاقات کریں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ مودود کے یہاں پہنچتے ہی اسے پکڑ لیں گے۔ تبھی صلاح الدین کا ایک سپاہی آتا ہے اور صلاح الدین کو بتاتا ہے کہ محاصرے کا سامان شہزادے دولت کے خیمے تک پہنچ چکا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں سلطان محترم اس سے بات کرنے جائیں گے، ہمیں جلد از جلد مودود کو پکڑنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم قرارگاہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر محاصرے کا سامان پہنچ جاتا ہے۔ بینارت کا سپاہی کہتا ہے کہ یہ سامان زنگیوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس پر دولت کہتا ہے کہ تم لوگ فکر نہ کرو، زنگیوں کے تباہ ہونے کی خبر آج شام تک قدس اور غزہ میں پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد دولت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سب تیار ہو جائے، تیر انداز اپنی جگہ سنبھالے اور محاصرے کا سامان حملے کے لیے تیار کرے، جنگ کا وقت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شہزادہ مودود اپنے سپاہیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جس کو سلطان نور الدین حاصل نہ کر سکے وہ غزہ اب ہمارا گھر بن چکا ہے، اب ہم کسی کے پابند نہیں، اب سے سب فتوحات ہماری ہوگی۔ اس کے بعد مودود کا سپاہی اپنی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے شہزادہ مودود زندہ باد۔ باقی سپاہی اپنی تلواریں نکال کر ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ مودود حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس سب کا کیا مطلب؟ تبھی پیچھے سے صلاح الدین آتا ہے اور کہتا ہے اپنے ہی جال میں پھنس گئے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ صلاح الدین سوچتا ہے کہ جب وہ محل میں تھا اس نے سلطان کو کہا تھا کہ ہم شہزادے مودود کے سپاہیوں کو یہاں پر روکیں گے اور میں اپنے سرحدی غازی کو وہاں پر بھیجوں گا، ہم وہاں پر گھات لگائے بیٹھے ہوں گے، جیسے ہی مودود آئے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ مودود صلاح الدین کو کہتا ہے شیر شکار نہیں ہوتا، شکار کے لیے آنے والوں کا شکار کرتا ہے، اور کہتا ہے ٹوٹ پڑو۔ مودود کے ساتھ آنے والے سپاہی صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قرارگاہ کا سین دیکھیں گے، جہاں پر شہزادہ دولت اپنے سپاہی سے پوچھتا ہے کہ حملے کے لیے سامان تیار ہے؟ سپاہی بتاتا ہے کہ سب کچھ تیار ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا شہزادہ مودود اس کے سپاہی سلطان نور الدین سے الگ ہو گئے ہیں؟ سپاہی بتاتا ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق الگ ہو گئے ہیں۔ شہزادہ دولت کہتا ہے کہ اب نور الدین ہمارے ہاتھ میں گر چکا ہے، اب جنگ کی آگ کو بھڑکنے دو۔ تبھی وہاں پر سپاہی اجازت لے کر اندر آتا ہے اور دولت کو بتاتا ہے کہ سلطان نور الدین آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اندر بھیج دو۔ اس کے بعد سلطان نور الدین آتے ہیں اور سلطان سے دولت کہتا ہے کہ تم جنگ روکنے آئے ہو، اگر اب بھی تم سائے جھکا دو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے بیٹے کا قاتل دینے آیا ہوں۔ دوسری طرف مودود کے ساتھ آئے ہوئے تمام صلیبی سپاہیوں کو صلاح الدین اور اس کے سپاہی مل کر مار دیتے ہیں اور شہزادے مودود کو گرفتار کر لیتے ہیں۔
مودود صلاح الدین کو کہتا ہے تمہارا مقصد مجھے مارنا ہے، مجھے قتل کرنا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں زندہ چاہیے ہو تم؟ مودود کہتا ہے کیا مطلب؟ موصل کا چیتا کسی امیر کی قید میں نہیں گرتا، چلو لیتے ہیں، موت کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اپنا خون اپنے اندر رکھو، تمہارے پاس موجود راز چاہیے مجھے۔ مودود کہتا ہے اس کا کیا مطلب؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ میں تمہیں دولت کے پاس لے جاؤں گا، تم اسے بتاؤ گے کہ برنارد نے اس پر حملہ کیا تھا اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کیا تھا۔ مودود کہتا ہے کہ یہ الزام تراشی بند کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہ اختتام ہے چیتے، یا تو تم کچھ کہو گے، بات کرو گے، یا پھر مرو گے۔ دوسری طرف قرارگاہ میں دولت سلطان سے کہتا ہے میرے بیٹے کے اصل قاتل تم ہو، اس لیے میں نے تم سے اعلان جنگ کیا، کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ سلطان کہتے ہیں تمہارے بیٹے کا قاتل برنارد ہے، میں نے تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم یقین نہیں کرتے، لیکن آج میں یہ بات ثابت کر دوں گا۔ دولت کہتا ہے کیسے؟ سلطان کہتے ہیں مودود برنارد کا ہر راز جانتا ہے، صلاح الدین اس کو پکڑنے کے لیے گیا ہے، وہ یہاں پر لائے گا اور تمہارے سامنے ہر چیز کا اعتراف ہوگا، تب تک تم انتظار کرو، جنگ کے لیے نہ آگے بڑھو۔ دولت کہتا ہے میں انتظار نہیں کر سکتا، میرے اندر جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے اور میں جنگ کروں گا۔ تبھی سلطان اس کی تلوار نکال کے اس کی گردن پہ رکھ لیتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ تو پھر اس آگ میں سب سے پہلے تم ہی جلو گے۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر برنارد کا سپاہی برنارد کو بتاتا ہے کہ صلاح الدین نے مودود کو پکڑ لیا ہے۔ برنارد کہتا ہے یہ کیسے ہوا؟ وہ بتاتا ہے کہ اس نے مودود کے پاس آنے والے سپاہیوں کا بھیس بدل کے اسے پکڑ لیا۔ برنارد کہتا ہے کہ اپنی ناکامی کی وجہ سے یہ ہمیں بھی برباد کرے گا۔ برنارد کی بہن الیسا پوچھتی ہے کہ اب کیا کرے؟ برنارد کہتا ہے کہ صلاح الدین اس کو دولت کے پاس لے کر جائے گا اور ہماری کی گئی تمام چیزوں کا اعتراف کروائے گا۔ الیسا کہتی ہے یہ بہت برا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو زنگی اور سلجوق لڑنے کے بجائے متحد ہو جائیں گے اور ان کی تلواروں کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا۔ برنارد کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں کو تیار کرو، ہم جائیں گے اور صلاح الدین کو قتل کر کے مودود کو وہاں سے چھڑا کر لائیں گے۔ دوسری طرف قرارگاہ میں دولت سلطان کو کہتا ہے کہ مجھے اگر مارا تو تم زندہ نہیں بچ پاؤ گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں اگر مارنا چاہتا تو تمہیں 1000 بار مار چکا ہوتا، لیکن تمہاری دشمنی کے باوجود میں بھائیوں کا خون بہا نہیں سکتا۔ دولت کہتا ہے کہ تم بھائیوں کا خون پہلے ہی بہا چکے ہو، اس دن سے ہمارے درمیان کوئی بھائی چارہ نہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ برنارد نے غزہ مودود کو دینے کا وعدہ کیوں کیا، تم جانتے ہو کیا؟ کیونکہ مودود تمہارے اوپر حملہ کرنے والے اور تمہارے بیٹے کو قتل کرنے والے برنارد کو جانتا ہے، اس لیے مودود میرے پاس سے بھاگا اور غزہ میں جا کے پناہ لی اور اس لیے برنارد نے اس کی مدد کی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اب یا تم اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے انتظار کرو یا پہلا خون میں بہاؤں گا یہیں پہ۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ مودود کو دولت کے پاس لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں برنارد اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور سپاہی اس کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ تبھی برنارد کے سپاہیوں کو تیر آ کر لگتے ہیں۔ صلاح الدین اپنا گھوڑا روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں اصل شکار تو اب شروع ہوا۔ اس کے بعد صلاح الدین سوچتے ہیں جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تھے اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا تھا کہ شہزادے مودود کو بچانے کے لیے برنارد ضرور آئے گا، اس لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائے اور اسے ہم جال میں پھنسائیں گے، اس کے بعد ہم اسے بھی پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین آواز بلند کرتا ہے تم بھی اب جال میں پھنس گئے ہو برنارد، اب نہ تمہیں مودود اور نہ ہی دولت بچانے آئے گا۔ برنارد اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے حملہ کرو اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے صلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ تبھی برنارد تیر کمان اٹھاتا ہے اور مودود کو مارنے لگا ہوتا ہے۔ برنارد کا سپاہی کہتا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اسے کیوں مار رہے ہیں؟ برنارد کہتا ہے اسے خاموش کرنے کے لیے۔ تبھی صلاح الدین برنارد کو تیر مار دیتا ہے۔ برنارد اپنے سپاہی کو کہتا ہے تم لوگ میری حفاظت کرو اور سپاہی برنارد کے سامنے ڈھال کر لیتے ہیں۔ برنارد وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ مودود کی حفاظت کرو اور خود برنارد کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین برنارد کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بچھائے ہوئے جال سے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، مگر یہ جال تمہاری موت کا سبب بنے گا برنارد، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ برنارد کہتا ہے کہ میں نے جو جنگ شروع کی ہے وہ میں ہی ختم کر سکتا ہوں صلاح الدین، تم لوگوں کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ میری فتح سے ختم ہوگی۔
اب میں تمہاری جان لے کر فتح کی طرف پہلا قدم بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور صلاح الدین پر حملہ کر دیتا ہے۔ ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر برنارد کی بہن علیسا اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور صلاح الدین کو گھیر لیتی ہے اور صلاح الدین سے کہتی ہے شکار کرنے نکلے تھے مگر تم خود شکار ہو گئے صلاح الدین۔ لیکن تبھی وہاں پر صلاح الدین کے سپاہی آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین کے سپاہی بہت سے صلیبی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ علیسا برنارد سے کہتی ہے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، انہوں نے ہم پہ چڑھائی کر دی ہے۔ برنارد کہتا ہے کہ نہیں، جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوار ہے میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا۔ علیسا کہتی ہے تم یہاں پہ ابھی زخمی ہو، صلاح الدین کے ہاتھوں قید ہونا چاہتے ہو، چلو یہاں سے چلتے ہیں، بعد میں ہم حساب برابر کر لیں گے۔ اس کے بعد برنارد اور علیسا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قرارگاہ میں سلطان دولت سے کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صلاح الدین مسئلے کا حل نکال لے گا، پھر بھی تم جنگ کی ضد کیوں کر رہے ہو؟ دولت کہتا ہے کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں سلجوقی شہزادہ ہوں، شہزادہ دولت۔ مجھے اتنی تو فراست حاصل ہے کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ اگر تم میں اتنی فراست ہے تو تھوڑا صبر کر لو، ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس کے تمہیں سنگین نتائج کا نہ پتہ ہو۔ دولت کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا نتائج نکلے گے، اب جنگ ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد دولت خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ صلاح الدین اور اس کے سپاہی صلیبی سپاہیوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صلاح الدین کا سپاہی بتاتا ہے کہ برنارد یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہمیں مودود کو یہاں سے لے کر جانا ہوگا اس سے پہلے کہ دولت جنگ شروع کر دے، اور اپنے ایک سپاہی کو کہتا ہے کہ تم کچھ سپاہی کو لے کر برنارد کے پیچھے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ مودود کی گواہی کافی نہ ہو۔ صلاح الدین کا سپاہی برنارد کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، تبھی وہاں پر کارتگین آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صلاح الدین کے سپاہی پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنا شکار کسی کو نہیں دوں گا۔ سپاہی کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے بھی نہیں، کیا تم میرا تعاقب کر رہے ہو؟ اس پر کارتگین کہتا ہے ہاں میں تمہارا تعاقب کر رہا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو، کس چکر میں ہو، بتاؤ ذرا، کیا کوئی غنیمت کا چکر ہے؟ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس سے کیا؟ ہاں غنیمت کا چکر ہے۔ کارتگین کہتا ہے مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بتا دو۔ وہ کہتا ہے کہ سار نہ کھاؤ۔ کارتگین کہتا ہے مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا تمہارا نام آنتپے والا ہے۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے بس کرو، میں برنارد کے پیچھے ہوں، میں اسے پکڑ کر شہزادہ دولت کے سامنے پیش کروں گا، اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کارتگین اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ شکاری بھیڑیوں کو قبیلے واپس بھیج دو اور باقی سپاہیوں کو اکٹھا کرو، ہم بھی جائیں گے، ہم غنیمت کے پیچھے جائیں گے، ہم نظر میں آئے بغیر ان کا پیچھا کریں گے۔ اس کے بعد ہم قرارگاہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر دولت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، اب ہم التمش کی موت کا بدلہ لیں گے، باتوں سے نہیں بلکہ تلوار سے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں رک جاؤ، ابھی انتظار کرو، تم اپنی ضد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کا خون بہاؤ گے۔ دولت کہتا ہے کہ جو خون بہنا ہے وہ بہہ کر رہے گا نور الدین، میں نے پہلے ہی بہت انتظار کر لیا ہے، اب تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ تبھی سلطان اپنی تلوار نکال کر دولت کی گردن پر رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے جنگ شروع کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے میں تمہارا گلا کاٹوں گا اور یہاں خون بہے گا۔ تبھی وہاں پر صلاح الدین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقیقت تلوار سے نہیں بلکہ الفاظ سے آشکار ہوگی، اور وہ الفاظ مودود کے ہوگے۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر ملکہ خاتون طلوع خاتون سے کہتی ہے آپ نے سلطان سے کہا مودود کو معاف کر دے، لیکن مودود ہمارے لیے اور مشکل پیدا کر رہا ہے، کچھ لوگ کبھی نہیں سدھرتے۔ اس پر طلوع خاتون کہتی ہے تمہیں اندازہ ہے تم کیا بات کر رہی ہو، اپنی حد میں رہو۔ ملکہ خاتون کہتی ہے کیا جھوٹ ہے، آپ نے مودود کے ساتھ نرمی برتی اور مجھے میرے بھائی کی وجہ سے محل میں بند کر دیا، آپ نے جو اقدامات کیے اس بارے میں کیا کہے گی؟ طلوع خاتون کہتی ہے کہ ریاستی امور میں مداخلت نہ کرو، خاموش رہو۔ ملکہ خاتون کہتی ہے میں آپ کا لحاظ کرتی تھی اس لیے میں اب تک خاموش رہی، مگر اب میری زبان خاموش نہیں رہے گی۔ طلوع خاتون کہتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ملکہ خاتون کہتی ہے میں خاتون اول ہوں، آپ میری جگہ پہ بیٹھی ہے، آپ اس وقت عارضی طور پر یہاں پر ہے اور میں مستقل
اور خاتون اول میں ہوں۔ اس پر طلعہ خاتون کہتی ہے تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ملکہ خاتون کہتی ہے ہاں مجھے اندازہ ہے، مجھے ہر اپنی بات کا اندازہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، اور یہی حقیقت میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ اب خاتون اول ہونے کی حیثیت سے جو میرا دل کرے گا وہ میں کروں گی۔ دوسری طرف دولت مودود سے پوچھتا ہے ہم پر حملہ کرنے والا بینارد تھا؟ اس پر مودود بتاتا ہے کہ آپ پر جو پہلا حملہ ہوا وہ جنگی لباس میں کوئی اور نہیں بلکہ بینارد کے سپاہی تھے، اس کا مقصد آپ کو آغا کا دشمن بنانا تھا۔ دولت کہتا ہے میں کیسے مان لوں، اس میں تم لوگوں کی کوئی چال نہیں۔ سلطان کہتے ہیں کیسی چال؟ دولت کہتا ہے شاید تم نے مودود سے کوئی معاہدہ کر لیا ہو، جنگ بندی کے لیے مودود جھوٹ بول رہا ہو۔ مودود کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے لیے یہ دکھ کافی ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ ابھی یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ التمش کا قاتل بھی بینارد ہے۔ شہزادے مودود یہ بات اچھے سے جانتے ہیں۔ دولت مودود سے پوچھتا ہے بتاؤ مودود کیا یہ بات سچ ہے؟ مودود کہتا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صلاح الدین کہتے ہیں آپ نے پھر بینارد کو کیوں بچایا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس نے ہی التمش کو مارا ہے۔ مودود کہتا ہے اگر میں جانتا ہوتا تو میں بتا دیتا، لیکن میں نہیں جانتا اور ریاست کا شہزادہ ہوں، میں یہ بات قبول نہیں کروں گا کہ مجھ سے کسی عادی مجرم کی طرح تفتیش کی جائے۔ شہزادہ دولت کہتا ہے کہ میرے لیے میرے بیٹے کا قاتل اہم تھا، مجھے بلا وجہ یہاں پر انتظار کروایا گیا، اس سب کا ذمہ دار بینارد نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ تمہیں اور کیا ثبوت دوں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ بینارد نے جنگی لباس میں تم پر حملہ کیا تھا۔ دولت کہتا ہے تم لوگ اپنا جرم بینارد کے ساتھ ڈال رہے ہو، بس بہت ہو گیا۔ صلاح الدین کہتا ہے اگر آپ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم جنگ کریں گے لیکن اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہائیں گے۔ دولت کہتا ہے ٹھیک ہے تو آ جاؤ میدان میں دیکھ لیتے ہیں، خون کے آخری قطرے تک ثابت قدم رہنا۔ تبھی وہاں پر کارتگین اپنے سپاہیوں کے ساتھ بینارد کے ساتھیوں کو پکڑ کر لے آتا ہے۔ صلاح الدین دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بینارد کا سپاہی ہے، اور کارتگین سے پوچھتا ہے تم نے اسے کہاں پکڑا؟ کارتگین سوچتا ہے جب وہ جنگل میں صلاح الدین کے سپاہی کا پیچھا کر رہا تھا تبھی وہاں پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ کارتگین نے اپنے سپاہیوں کو کہا یہ تو خونی کافر کے بندے ہیں، پکڑ لو انہیں، اور ان پر حملہ کر دیا اور ان صلیبیوں کو مار دیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ کارتگین کہتا ہے کہ ہم تو خونی کافر کے شکار پر نکلے تھے لیکن یہ بلبل راستے میں ہمارے ہاتھ لگ گیا، ہم اس کو تمہارے پاس لے آئے، اب یہ تمہیں کچھ بتائے گا لیکن مفت میں کوئی کام نہیں کرتا، مجھے اس کا غنیمت چاہیے۔ دوسری طرف بینارد اپنے سپاہی سے پوچھتا ہے کہ گیڈار کہاں پر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ پکڑا گیا۔ بینارد پوچھتا ہے صلاح الدین کے سپاہیوں نے پکڑا؟ وہ بتاتا ہے نہیں، کارتگین کے۔ الیسا کہتی ہے کوئی بات نہیں، کارتگین اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہوا ہوگا۔ بینارد کہتا ہے اگر وہ آگاہ نہ ہوا ہوتا تو یقیناً وہ نہ پکڑتا، اور کہتا ہے کہ وہ اس کو دولت کے پاس لے جائے گا اور ہمارے جرم کا اعتراف کروائے گا۔ الیسا کہتی ہے کہ اگر اس نے تمام جرم کا اعتراف کر لیا تو ہمارا سارا منصوبہ غلط ہو جائے گا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو دوستو اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔